فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پیش کرنے اور کہنے اللہم صلی سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. ایک عرصے کے بعد آپ کے دیار محبت شہر حضوری میں حاضر، وہ بھی اپنے کرناٹکا کے دورے کے آخری کل میں انشاءاللہ مدارہ روانہ ہوئی. ایک طرف پوری دنیا کووڈ کی بیماری اور اس کے مہلک اثرات سے متاثر، جسے اپنی طاقت پہ سب سے زیادہ نیاز ہوا کرتا تھا، آج رب تعالیٰ کی طاقت کے سامنے سب سے زیادہ وہی بے بس ہے. سب سے زیادہ برے حالات انہیں ملکوں میں. ساتھ ہی ساتھ آج کا دن بھی بڑا عظیم ہے جب خلیفہ دوئم ناز بردار مصطفیٰ خسر مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سید العابدین سلطان الفاتحین حضرت ابو حفص سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وعنی کی شہادت کے باب کا پہلا ہے جس دن انہیں ضرب شہادت. اسی لیے میں نے چاہا کہ جس پینڈیمک کو ہم جھیل رہے ہیں، اگر آج اس زمانے میں ہمارے درمیان حضرت عمر بن الخطاب ہوتے تو وہ ان سے کیا کہتے؟ اسی چیز کو میں نے ان کی سیرت کے حوالے سے عنوان بنانے کی. پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں جس کی تلاوت کر رہے ہیں. ارشاد ربانی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس عذاب سے. اس آیت میں ہر عذاب سے ڈرنے کی بات نہیں کی جاتی، ایک خاص عذاب. ڈرو اس عذاب سے، اس وبا سے، اس فتنے سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں، جس کا بدلہ ہم صرف ظالموں کو نہیں. یعنی کچھ عذاب ایسے ہیں جن میں آٹے کے ساتھ گھن کی پیسا جاتا ہے. کچھ وبائیں ایسی کہ جب وہ آتی ہیں تو فاسقوں کی وجہ سے ہے مگر عاشقوں کو بھی لیتے ہیں. آتی تو ظالموں کی وجہ سے ہے مگر فاضلوں اور عالموں کو بھی لے کے جاتی. آتی تو کافروں کی وجہ سے ہے لیکن مومنوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے کے جاتی.
اسی عذاب سے اللہ پاک کہا ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے. یاد جان لیں کہ اللہ سخت عذاب دیں گے، بدلہ لیں گے. جمہور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں لفظ فتنہ سے مراد وبا، کیونکہ عذاب کی شکلیں ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا اور کتابوں میں بھی تاریخ گواہ پچھلی امتوں پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے اس کی تفصیلات ہیں. قوم نوح پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ خود بھی ڈوبے، پوری دنیا لے ڈوبے. قوم لوط پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ آسمان سے سخت پتھر گرے بم کی طرح، جس کے اثر سے آگ بھی جائیے تو زرقہ کا وہ مقام آگ کی سیاہ تھا. قوم عاد اور ثمود کا حال یہ تھا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. کسی کو چنگار مارنے والی آواز سے ڈرا کر انہیں مار دیا گیا. تو کسی پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ 7 دن اور 7 رات آندھی ان پر مسلط رہی اور وہ تنکے کی طرح انسان ہوا میں اڑ رہا تھا. جب گرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے اس کی شاخیں گرتی. ایک کے بعد ایک عذاب آتے. دنیا کئی بار بگڑی بدلی، یہ سلسلہ چلتا، مگر وہ دن بھی ہے، وہ دن بھی ہے جب آمنہ کے لال نے اس دنیا میں قدم رکھا. عبداللہ کے پیارے جناب عبد المطلب کے دلارے، ابو طالب کی آنکھوں کے تارے، فاتح بدر و حنین، ساری انسانیت کے دل کے چہرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے دنیا میں قدم رکھا، عذاب نے اپنا آنا بند کر. سوال پیدا کہ پہلے تو بڑی آسانی سے آ جائے، اب اچانک رک کیوں گئے؟ ایک ابو جہل کا عذاب آ گیا، ایک ابو لہب کا عذاب آ گیا، ایک فرعون کا عذاب آ گیا، ایک حامان کا عذاب آ گیا، ایک شداد کا عذاب آ گیا، ایک نمرود کا عذاب آ گیا. اب گلی گلی میں سینکڑوں نمرود، ایک ایک شہر میں ہزاروں فرعون. اب عذاب آنے کو تیار نہیں. کیوں رکا؟ اے قرآن تو بتا راز کیا ہے؟ تو قرآن کی چمکتی آیت نے رہنمائی کی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب، ان پر ہم اللہ کا عذاب، اپنا عذاب کیسے نازل کریں؟ اے محبوب، جب ان کے بیچ میں آپ How can I bring my own عذاب upon them who are still with them, amongst with them. آپ ان کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہٹو تب نہ عذاب ہے. آپ ہٹو تب نہ عذاب ہے. آپ تو موجود. یہ رب کا وعدہ کہ جب تک آپ ہو عذاب نہیں ہے. اچھا ایسا کوئی عذاب آیا 1450 برس ہو گئے کہ پوری دنیا بہہ گئی؟ کوئی ایسا عذاب آیا کہ آسمان سے آگ برسی اور سب جل گیا؟ بولیے گردن نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود، ابھی تک نبی موجود. اور یہ رب کا وعدہ کہ جب تک قیامت نہیں آئے تب تک عذاب نہیں آئے. پتہ چلا قیامت تک نبی موجود تو نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ. تبھی تو ہم زندگی کے ساتھ اپنے اس نبی کو مانتے ہیں. ارے ہم ہیں جن کا یہ عقیدہ
دے رہے ہمارے اسی عقیدے کی ترجمانی کی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے. جو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کیونکہ میری نظر جتنی سہانی کھڑی اس سے زیادہ سامنے والی کھڑی، تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے آتا ہوں. نبی زندہ کیا ہے؟ ہمیں تاریخ گواہ ہے. ایک وقت آیا جب قضائے الہی، حکم ربانی حضرت اسرائیل لے کے آئے اور مصطفیٰ کے قفس رسولی سے روح نبوی کو نکالا، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ چکھا لے، اور چکھنا کھانا نہیں، بس چکھا. وقت آیا سب رونے لگے، پھڑپھڑانے لگے. صدیق اکبر کا برا حال، جناب علی تو گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے کہ میرا ہمدم چلا، میرا بھائی، میرا آقا، میرا مولا، میرا سب کچھ چلا. حضرت عثمان کا حال یہ تھا کہ رو رو کر ان کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ بیمار پڑ گئے تھے ہمارے درمیان. اب ہم حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، مگر یہ نیل گگن میرے دوستوں گواہ، یہ زمین کا بچھونا گواہ، مدینہ منورہ کے نخلستان گواہ، کھجوروں کی ڈالیاں گواہ، انصار اور مہاجرین کی مقدس جماعت گواہ کہ اس ماتم زدہ ماحول میں ایک بدلے جلیل تھے، ایک ایسا بہادر تھا جس نے میان سے تلوار نکالی اور برجستہ کہا، ارے کیوں نبی کو مردہ کہتے ہیں؟ نبی ہمارے درمیان آج بھی ہے، جس طرح کل تھے اس طرح آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہیں گے. واللہ لو قاتلن من یقول ان النبی قد مات. عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اس سے جہاد کروں گا جس نے مصطفیٰ کو علیہ السلام قدمات. حضرت فاروق اعظم نے تلوار لہرا کے کہ میں اس سے مقاتلہ، اس سے جہاد کروں گا، اس کا قتل کر دوں گا جو یہ کہے کہ نبی مرے گا. آج کے ان لوگوں کو اگر دیکھتے ہو جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، الٹی سیدھی بکواس، کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ فاروق اعظم کا نام رکھیں؟ اپنا رول ماڈل انہیں بنانا ہے تو اپنے سینے میں مصطفیٰ کی حیات کا عقیدہ جو ہے وہ بسانا. بات پہ بات نکل جائے گی تو بحث کر رہا عذاب تو آنا لیکن یاد رکھیے جہری عذاب نظر آنے والا کھلا عذاب ہونا. قدم رحمت نے جب دنیا میں قدم رکھا تو کھلے عذاب تو بند ہو گئے، لیکن جو چھپے عذاب، خفیہ عذاب، انہوں نے وباؤں کی شکل اختیار کی. اور یہ وبائیں آتی رہیں اور آتی رہیں گی. ہر 100 سال یا 125 سال کے بعد اللہ پاک ہمیں آگاہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، ہمیں وارن کرتا ہے، چیتاونی دیتا ہے کہ جاگ جاؤ، اب بھی نہ جاگے تو تمہاری داستان ہوگی داستان. ارشاد ربانی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بحر و بر، خشکی اور تری میں فتنے برپا ہو گئے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. آگے ارشاد ہے لیذیقہم، یہ وبائیں اور یہ فتنے اس لیے برپا ہوئے، اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں ان چیزوں کا جو انہوں نے کیا. یہ ہماری کرتوتیں ہیں میرے دوست.
یہ ہمارے اعمال بد کر، یہ ہماری بد کرداری کا نمونہ ہے کہ ہم پر ایسے عذاب کبھی، میں خفیہ عذاب کی بات کر رہا ہوں، کبھی زلزلوں کی شکل میں آتا، ایک لمحے کے لیے آیا، کچھ نقصان پہنچایا چلا، کبھی باڑھ کی شکل میں آزمائشیں آتی ہیں، کھیتی کی کھیتی برباد کر دیتی ہیں اور ہمیں استقامت کا سبق دے کے چلی جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ ظالم ظلم کرنے والے سلطانوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام کس نے نہیں سنا؟ بہت ظالم اور سفاح، نہ جانے کتنے صحابہ اور تابعین کا قاتل تھا، لیکن اس نے زندگی میں صرف ایک بہت بڑا نیک کام کیا، اور وہ نیک کام یہ کیا تھا کہ اس نے اہل عجم کے لیے، یعنی ایران ہندوستان کے لیے، اس نے قرآن پاک میں زبر زیر پیش لگا دیے تھے، اعراب اور نقطے، اور شین کا نقطہ، جیم کا نقطہ، خا کا نقطہ، با کا نقطہ یہ لگایا، جس کی وجہ سے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ نیک کام اس نے کیا تھا، مگر اللہ اسے بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، نہ بخشے تو یہ اس کا عادت ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک نیک کام اس نے کیا تھا، لیکن ظالم تھا، جو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تھا اسے اڑا دیتا۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تھے بصرہ، ایک مرید آیا ان کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور یہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم اور سفاح، ہزاروں قاتل، ہزاروں صحابہ کا قاتل، اللہ نے اسے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ صرف اتنا کہا تھا، حضرت خواجہ حسن نے مسکرا کے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یاد رکھنا حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ Allah subhanahu wa ta'ala brought him because of our sins and evils and bad deeds done by us، جو گنہگاری کی مالا ہم نے اپنے سروں پہ رکھی، جو بدکرداری اور بدعمالی کی روش ہم نے اپنائی ہے، اسی روش نے حجاج بن یوسف کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا۔ تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یہ شکوہ کرو کہ اتنا ظالم ہمارے اوپر حاکم کیوں ہے، اتنا بڑا قاتل جس کا خون، ہاتھ ہمارے خون، مسلمانوں کے خون سے رگے ہوئے ہیں، یہ ہم پہ حکومت کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم برے ہیں، ہم نے اپنے کردار کی حفاظت نہیں کی، ہم بھول گئے کردار مرتضوی کو، ہم بھول گئے کردار عمری کو، فاروقی کو، ہم بھول گئے کردار صدیقی کو، ہم بھول گئے کردار عثمانی کو، ہم سارے مہاجرین کو اس روش سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے طریقہ کار کو چینج کر دیا، ویسٹرن کلچر میں اپنے آپ کو ڈھال کر ماڈرن مسلم کے لباس میں ہم صرف مسلمانوں کی فوٹو کاپی بن گئے، فوٹو کاپی، انفارچونیٹلی، اور اسی ہماری غلطی نے ہمارے اوپر وباؤں کو مسلط کیا۔ میں نے فوٹو کاپی کہا تو یہ غلط ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام اسلامی ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو اذان کان میں دی گئی تھی، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی تھی، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کے دن سوئی کھاتے ہیں، عید اضحیٰ کے دن گوشت کھاتے ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن مسجد چلے جاتے ہیں۔ We are just like a photocopy of Muslim۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، انہی کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، انہی کی طرح داڑھی رکھتے ہیں، ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہوئے حضور امام
حسن المفسرین، عمدۃ المتکلمین، امام الخطبہ والمناظرین، سید المفسرین، شیخ الاسلام والمسلمین، ابو الحمزہ سید محمد مدنی الاشرفی الجیلانی متعن اللہ تعالی بطول حیاتی نے فرمایا تھا کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، اور سے سنیے گا، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، یعنی نہ اس کا رہنا کسی کام کا نہ جانا کسی کا۔ اور سے سنیے گا، بہت چٹپٹی تقریریں آپ لوگ سن چکے، اب ذرا سا سنیے، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے مرنے کی خبر سنتے ہیں، شام میں اتنے مارے گئے، سیریا میں اتنے مارے گئے، ہمارا ایک وقت کا کھانا برباد نہیں ہوتا، ہم جی بھر کے کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ فوٹو کاپی تھی، لیکن انہی میں ایک اگر مجاہد اپنا چلا جاتا ہے جو دین کا سچا سپاہی ہے، تو پوری دنیا میں انقلاب ہے۔ جانے والے اپنے طریقے سے جاتے ہیں، مگر دنیا فاروق اعظم کو اس لیے نہیں بھلا پاتی کیونکہ یہ چلتا پھرتا اسلام تھا۔ بولے تو لگے اسلام بولنا، چلے تو لگے اسلام چل رہا، کھائے تو لگے اسلام کھا پی رہا، سنے تو لگے اسلام سن رہا۔ ارے وہ فاروق اعظم کی دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے وہ عمر، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس میں وہ عمر، جن کے تصور سے رستم و سہراب کا کلیجہ چھلنی ہو جائے وہ عمر، جن کے مجاہدین انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دے وہ عمر، دریائے دجلہ کی وادی کو چیر کر اپنے گھوڑوں کو اچھال دے وہ عمر، ارے جن کا نام سن کر فلسطین کا پادری کلمہ اسلام پڑھتے وہ عمر، ارے جن کے تصور سے کسرا کے ایوان میں زلزلہ آ جائے وہ عمر، جن کا نام سن کر بدعقیدوں کی کھلیاں اڑ جائے وہ عمر، ارے جن کا بات سن کر مصطفیٰ کی یاد آ جائے وہ عمر، جو جہاں بند کی سرزمین پر چلنے والے اب ساریہ کو دیکھ کر منبر مصطفیٰ سے کہہ دے اے ساریہ رک جا آگے پہاڑ ہے وہ عمر، ارے جو مصطفیٰ کے بے شمار معجزات میں سے خود ایک معجزہ ہو وہ عمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک جن اس وقت آکرہ عالم پاک کہاں وہ ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اپنے کردار کو بناؤ۔ اب میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی تیزی سے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچا کہ ہم شکوہ کریں کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، بلکہ جب ایسے حالات بنے تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے ٹٹولو معاملہ کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الفتن بخاری شریف کہ وباؤں میں بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، وبا میں بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اجلہ محدثین میں حضرت ابن حجر اسقلانی، ابن حجر اسقلانی اجلہ مفسرین میں بھی ہیں، اجلہ محدثین میں بھی ہیں۔ ان کے زمانے میں طاعون آیا، طاعون کہتے ہیں وبا، اسپیسیفک کوئی طاعون بیماری کا نام نہیں ہے جسے بہت سے لوگ پلیگ کو طاعون کہہ دیتے ہیں، یہ بھی طاعون ہے جو اس وقت کورونا کی شکل ہے۔ تو ان کے زمانے میں بھی ایک وبا آئی اور ایسی خطرناک مہلک اور عالمی وبا تھی کہ علاقے کو اس نے مردہ ہو گیا۔ خود ان کے گھر میں وہ وبا گھس گئی، ان کے جوان بیٹے ان کے سامنے ہلاک ہو گئے۔ ابن حجر اسقلانی نے اس موقع پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا بذل الماعون فی فضل الطاعون، اور اس میں باقاعدہ ایک باب باندھا جس کا نام ہے ومن فوائد الطواعین، وباؤں کے فائدے کے بارے میں۔ آپ نے صحیح سنا، وبا اور فائدہ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وبا میں وباؤں کے بولیے
بینیفٹس کے بارے میں، نقصانات تو ہم 1.5 سال سے سن رہے ہیں، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، وہ کاروبار بند ہو گیا، یہ ٹھپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب سن رہے ہیں۔ آج اتنے کیس، کل اتنے کیس، اتنے گھٹے، اتنے بڑھے، اتنے پازیٹیو، اتنے نیگیٹو، اتنے مرے، روز سن رہے ہیں۔ فائدے سنے گا؟ ہاں ایمانداری سے بتانا، آج سنو۔ وبا کا پہلا فائدہ، ابن حجر فرماتے ہیں تقصیر الامر، وقت ہے 10 منٹ ملے، تقصیر الامر۔ اب میں وہاں آ رہا ہوں تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آج اگر فاروق اعظم ہوتے تو ہمیں کیا تعلیم دیتے، وہ تعلیم دیتے۔ تقصیر الامر یعنی امید کو کم کرنا۔ وبا کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے ہم اپنی امیدیں کم کر دیں۔ جب تک وبا نہیں آئی تھی ہم دنیا کے پیچھے، دنیا ہمارے آگے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، انویسٹمنٹ کر رہے تھے، یہ انشورنس، وہ انشورنس، یہ ایف ڈی، وہ ایف ڈی، اس کے لیے اس کے نام پہ ایسا ویسا، پلاننگ پہ پلاننگ، دنیا سے امید لگائے ہوئے تھے۔ اچانک وبا آئی، نوجوان لاشوں کو سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا، 30-35 سال کے نوجوانوں کو آکسیجن کی تکلیف میں بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے دیکھا، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ بے وفا دنیا، تیرا کیا کرائیٹیریا ہے؟ ہم نے ساری امیدیں تجھ سے باندھ رکھی تھی اور تو نے ہماری امیدوں کو ایسا نقصان پہنچایا۔ فوراً وہی انسان ٹھہر گیا، اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا، میں پہلے تیرے ساتھ پاس تھا نہیں، بعد میں تیرے پاس رہوں گا نہیں۔ اے دنیا، اس میں نہ میرا پاسٹ، نہ میرا فیوچر، نہ میرا ماضی، نہ میرا مستقبل، نہ پہلے میں یہاں تھا نہ بعد میں رہوں گا، تو پھر میں ہوں کیوں؟ اور جب ہوں تو پھر تیرے لیے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ تیرے ساتھ نہ میرا پاسٹ ہے نہ میرا فیوچر ہے۔ وبا نے دھمکیاں دے کے بتا دیا کہ سن، جس دنیا میں تیرا پاسٹ نہیں، تیرا فیوچر نہیں، اس دنیا میں تیرے پریزنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آیا ہے تو سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے آیا، صرف اپنے رب کے لیے آیا۔ وبا نے ہمیں پریکاشنز اس نے دیا، دنیا سے امید مت لگاؤ، دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت مشہور حدیث، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند اصحاب کو لے کر کے، مجاہدین کو لے کے، جن میں ابو عبیدہ ابن جراح، بہت سارے انصار، مہاجرین، فاتحین مکہ سب تھے، شام میں پہنچے۔ تبوک سے آگے ایک گاؤں، غالباً اس کا نام خضر تھا یا کچھ اور تھا، چھوٹا سا قریہ تھا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھاگتے ہوئے آئے، عرض کیا اے امیر المومنین آگے مت جائیں۔ ان کیا ہوا؟ کہ اس شہر میں وبا۔ کیا ہے؟ وبا۔ حضرت فاروق اعظم کوئی فیصلہ فوراً نہیں کرتے، تحقیق کرتے۔ آپ نے سب سے پہلے مہاجرین سے مشورہ کیا اور کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس شہر میں جانا ہے، جائیں گے نہیں تو فتح نہیں ہوگا، اور فتح نہیں ہوگا تو مقصد پورا نہیں ہوگا، اور جب مقصد پورا نہیں ہوگا تو اسلام کی وسعتیں کیسے ہوگی؟ اب وبا بھی ہے، مقصد بھی ہے، کس کو ترجیح دیں؟ تو مہاجرین 2 حصے میں بڑھ گئے۔ بعض نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، بعض نے کہا کہ جانا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم نہیں گئے تو اللہ کی تقدیر سے ہم پھر جائیں گے اور جہاد فی سبیل اللہ کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر بھی تشویش ہو گئے، 2 گروپ۔ پھر آپ نے انصار سے مشورہ کیا، ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی، وہ بھی 2 گروپ میں بڑھ گئے۔ ان میں سے اکثر نے کہا مت جائیے، بعض نے کہا چلتے ہیں اس لیے کہ اتنی دور سے آئے ہیں اسی لیے کہ لوٹ جائے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کر کے چلیے چلتے ہیں۔ دونوں کی دلیلیں سن کے حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ اکثر و بیشتر حضرت فاروق اعظم کا جو اپنا ذاتی اجتہاد ہوتا ہے
ان کا اپنا ذاتی جو فیصلہ ہوتا تھا، جو معلومات کو ترتیب دے کے وہ مجبور کو حاصل کرتے تھے، وہ اکثر وحی الہی کی تائید میں ہوتا تھا۔ کئی ایسے مقامات ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کہ جہاں حضور سے جو بات فاروق اعظم نے کہہ دی، اللہ نے اسی کی تائید میں آیت نازل فرمائی۔ وہ مؤید ان کا کلام ہوتا تھا۔ پھر آپ نے تحقیق کی اور تھوڑی دیر مراقب ہوئے اور فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، میرا دل کہتا ہے کہ اب اس گاؤں میں بولیے، کیونکہ وبا ابھی لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، غالباً ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے فرمایا کہ انفر من تقدیر اللہ، کیا ہم اللہ کی تقدیر سے فرار حاصل کر رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، نفر من تقدیر اللہ الی تقدیر اللہ، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے فرار حاصل کر کے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اے میرے بندوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو۔ اس کا ارشاد ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے میرا وجدان کہتا ہے کہ نہ جانا بہتر ہے۔ اتنا کہا تھا تب تک حضرت ابو عبیدہ بھاگتے ہوئے ان کا حضور یا امیر المومنین، اس تعلق سے میرے ذہن میں ایک حدیث یاد آ گئی۔ کیا کہا؟ ہم لوگ مدینے میں بیٹھے تھے، آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا فيها، اگر تم لوگ کسی زمین کے بارے میں سن لو کہ وہاں وبا ہے تو اس زمین پر، اس شہر میں داخل مت ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِهَا وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَدْخُلُوا مِنْهُ، اور اگر تم لوگ کسی ایسے شہر میں ہو کہ وہاں وبا آ گئی اور تم شہر میں پھنس گئے تو پھر اس شہر سے باہر مت نکلو۔ اگر وبائی شہر سے دور ہو تو شہر میں جاؤ مت، اور شہر میں پھنس گئے ہو تو شہر سے باہر نہ نکلو کہ دوسرے تک وائرس پہنچاؤ۔ کیا فاروق اعظم کی شان! آپ نے فیصلہ پہلے کر دیا، تائید میں حدیث بعد میں۔ یہی تو شان عدل فاروقی ہے میرے دوستو۔ اور سنیے، یہ سب چور لوگ آج چوری کر رہے ہیں، کوارنٹین کا لفظ، یہ ہوم کوارنٹین ہونا، اور یہ کیا نام ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، یہ سب انہوں نے اسلام سے لیا۔ یہ سب پریکاشنز جو حضرت فاروق اعظم کے عدل کی گواہی دیتے ہیں۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ اگر وبا اتنی شہر میں پھیل جائے کہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو تو اپنے آپ کو گھروں میں روک لو۔ فَعَلَيْهِ أَن يَمْكُثْ فِي بَيْتِهِ قَرَنْطِينًا، یہ قرنطین کا لفظ عربی میں کیا ہے؟ جس کو ان چوروں نے چورا کے کوارنٹین کیا ہے۔ تو اگر تم کسی ایسے شہر میں پھنس گئے کہ جس شہر کے اندر وبا پھیل گئی ہے تو اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کر لو۔ 1450 برس پہلے نبی نے یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، بدشگونی نہیں ہوتی، لیکن بیماری کہا ہے اس نے، وائرس نہیں۔ توجہ رہے، بیماری کا پھیلنا اور ہے، وائرس کا پھیلنا اور ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ سچ ہے، لیکن ایک کا وائرس دوسرے کو ضرور لگتا ہے۔ اب اگر کسی کا امیون سسٹم اچھا ہے تو وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، امیون سسٹم گڑبڑ ہے، اینٹی باڈی باڈی میں نہیں ہے تو وائرس افیکٹ کرے گا۔ وہی حضور فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، وائرس لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صحت مند اونٹوں کے ساتھ بیمار اونٹوں کو مت رکھو، کہیں ان کو انفیکٹڈ نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شہر میں تم داخل ہو اور وہاں سنو کہ وبا ہے تو جاؤ مت، اور اگر پھنس جاؤ تو باہر نہ نکلو، اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کرو۔ ایک حدیث پاک اور ہے صحیح مسلم میں، امام نووی نے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ اگر وبا کی صورتحال ایسی ہو کہ گھر کے اندر بھی جو ہے اس کے سمپٹم نظر آنے لگے، اثر سے متاثر ہونے لگے، تو آپ فرمایا فَعَلَيْهِ
قید رمح او رمحین، توجہ بارش ہم نے دیکھا، قید رمح او رمحین، اگر وبا اتنی ہے کہ ایک دوسرے تک وائرس ٹرانسفر ہوگا تو ایک نیزہ یا دو نیزے کے برابر ڈسٹینس پر، اسی کو آج کی ماڈرن لینگویج میں سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا قید رمح او رمحین، ایک نیزہ یا دو نیزے کے برابر ڈسٹینس بناؤ. مسلمانوں، ہمارے نبی نے ہمیں پریکاشنز دی، ہمارے نبی نے ہمیں گائیڈ لائنز دی، وباؤں سے بچنے کی ہدایت 1450 برس پہلے مصطفیٰ نے دے دی، اور پھر بھی ہم عمل نہیں کر پا رہے. ہمیں ویکسین سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہیں. کتنا لوگوں کو اپنے اوپر ہنسوا ہوتا ہے، کتنا لوگ ہنستے ہیں ہماری بے بسی کے اوپر. جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو ہماری حالت کو سن کے صرف وہ ہنستے ہیں. اسے توکل کے خلاف نہیں کہا جائے گا، اسے مصطفیٰ کی طرف سے دیے گئے پریکاشن سے متعلق بات نہیں جائے گی. مطلب صاف ہے کہ جب مسلمان اسی لائف اسٹائل کو اپنا لے گا تو یہ انگریز بھی بیٹھے بیٹھے کہیں گے ہم نے لیا تو انہی سے تھا، آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود اس پہ عمل ہی کر رہے ہیں. تو اپنے عمل کو اس کردار کے حساب سے. تو پہلا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ کہ دنیا سے امید ختم ہے بہت تیزی سے. دوسرا فائدہ یہ ہے تحسین العمل. وبا کا دوسرا فائدہ عمل اچھے آدمی کرنے لگے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب وبا آئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے، قرنطینہ یعنی کوارنٹین ہو گئے. وبا سے بچنے کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے مقید ہو گئے. اب ظاہر ہے جب قید ہو گئے تو نہ مسجد میں جا رہے ہیں، نہ باہر نکل رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ میرے دوستوں جو ہفتے میں ایک دن مسجد آتے تھے، جب لاک ڈاؤن لگا تو اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز کے لیے مصلی بچھا دیا. تلاوت نہیں آتی تھی، تلاوت سیکھ گئے. درود کی کثرت کرنے لگے. موبائل پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ٹرانسفر کرتے تھے وہ موبائل پہ اسلام سیکھنے لگے، اسلامک اسکالرز کو سننے لگے. یہ وبا کا دوسرا فائدہ ہے جس نے ہمیں بد عملی سے نیک عملی کی طرف پیش قدمی کا موقع دیا. وبا کا تیسرا فائدہ یہ ہے الیقظۃ من الغفلہ. وبا ہمیں غفلت سے بیدار کر دی. یقیناً ہم غافل تھے، ہم بالکل غافل تھے، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم بھول چکے تھے کہ اس دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ہمارا ہاتھ پیر ناک کان کچھ ہماری مرضی سے نہیں بنا، لیکن ہم اس سچی بات کو بھول چکے تھے. وبا نے ہمیں آ کے جگایا اور کہا سن، تو نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جائے گا. جینا ہے تو صرف اسی کی مرضی سے جی جس کی مرضی سے تو آیا ہے، جس کی مرضی سے تو جائے گا. ارے جو اپنی مرضی سے جیتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو رب کی مرضی سے جیتا ہے وہ بندہ نواز ہوتا ہے. جو اپنی مرضی سے جیتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، جو رب کی مرضی سے جیتا ہے وہ غریب نواز ہوتا ہے. جو اپنی مرضی سے جیتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، جو رب کی مرضی سے جیتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے. جو اپنی مرضی سے جیتا ہے وہ صرف مرید ہوتا ہے، مرید. مگر جو رب کی مرضی سے جیتا ہے وہ اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے، مراد. آپ لوگوں کو صرف یہی چٹپٹی باتیں پسند آتی ہیں، کچھ نصیحت کی باتوں کو سنجیدگی سے سنیں. صرف بیچ بیچ میں ڈوز دے دیتا ہوں آپ کو بولنے والا. توجہ چاہوں گا یہ بھی ہمارا ایک انحطاط ہے. ہم بہت نیچے جا چکے ہیں، ہمیں اوپر آنے کی ضرورت ہے. لچھے دار باتیں بہت ہم نے سن لی. تیسرا فائدہ الیقظۃ من الغفلہ. ہم نیند میں تھے، خواب دیکھ رہے تھے. کیا؟ سپنا. اور سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا. کوئی صاحب سپنا دیکھ لیں کہ کروڑ پتی ہو گئے تو صبح اٹھیں گے تو صرف اپنی پتنی کے پتی ہو گئے. خواب میں کیا دیکھا کہ حج کر لیا، مدینہ ہو گیا، سب کچھ کر لیا، صبح اٹھے دیکھا میں تو حضور. جب تک دیکھ رہے تھے سچ مان رہے تھے، آنکھ کھلی تو لگا اٹ واز فیک، یہ تو جھوٹ تھا. ایک خواب ہم اور دیکھتے ہیں کہ ابھی پیدا ہوئے، اب بڑے ہوئے، اب جو ہے
بسم اللہ شروع کیا، اب اسکول گئے، اب کالج گئے، اب یونیورسٹی گئے، شادی ہو گئی، ملینر بن گئے، ٹریلینر بن گئے، بڑی بڑی انڈسٹری کے مالک ہو گئے، بڑے بڑے بینگلو کارز دروازے پہ کھڑی ہو گئی، دادا نانا سب بن گئے، 80 سال میں مر گئے. جب مر گئے تب آنکھ کھولی، ارے باپ رے باپ، یہ سب خواب تھا. It was dream. سچائی یہ ہے کہ ہم تو اس مٹی سے بنے اور اسی مٹی میں مل گئے اور ایک دن اسی مٹی سے باہر نکلیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم غفلت میں کھوئے تھے. یاد رکھیے گا کہ انسان اس خواب کو خواب تبھی سمجھتا ہے جب اس کی آنکھیں بند ہیں. آنکھ کھلتی ہے تب حقیقت سمجھ میں آتی ہے. ایسے ہی ہم یہ سب جو ہو رہا اسے خواب نہیں سمجھ رہے ہیں، حقیقت سمجھ رہے ہیں. خواب تب سمجھیں گے جب ہماری آنکھیں بند ہوگی. اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو، اللہ کا احسان مانو مسلمانوں. تمہاری بدلی ہوئی بگڑی روش کو سدھارنے کے لیے اللہ نے کورونا وائرس جیسی وبا کو تم پر مسلط کر کے تمہارے سامنے مردوں کے انبار لگا کے تمہیں جگا دیا اور کہہ دیا اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے تو اپنے نفس کو مار کر زندگی گزار، تاکہ جب تو سڑک پہ چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اجرا. چوتھا فائدہ یہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بذل المعون میں کہ چوتھا فائدہ ہے التزود للرحلہ، آخری سفر کی تیاری. یہ کتنی سچی بات ہے کہ پہلے ہم اس دنیا میں نہیں تھے. کہاں تھے؟ ماں کے گودی پیٹ میں تھے. وہاں سے پہلے والد کے پشت میں تھے، اور پھر عالم ارواح میں اس سے پہلے تھے. آگے بھی ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن ہم اس دنیا میں آ کے اس دنیا کے موہ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نظر فریب بنا دیا اس دنیا کی خوبصورتی کو، اس میں ہم گم ہو گئے. اور ایسا گم ہو گئے کہ ہم بھول گئے کہ ایک دن مرنا، ہم اپنا مرنا بھول گئے. مرنے سے ایک دن پہلے تک ہم گناہ کرنے کے عادی بن گئے تھے. ساری بے حیائی ہمارے اندر، چغلی ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر. اور اگر میں ساؤتھ کے پس منظر میں کہوں تو جو یہاں میں نے انالائز کیا، شوبازی ہمارے اندر، دکھاوا ہمارے اندر، سیلفی لینا، یہ لینا، یہ سب ہمارے اندر، ساری بے حیائیاں ہمارے اندر. اسی بیچ وبا رحمت بن کے آ گئی. اس نے ہمیں کہا ہے دنیا کو بھولنے والے بھولت کر، تیرے باپ چلے گئے، دادا چلے گئے، تجھے بھی ایک دن جانا ہے. اپنے آخری سفر کی تیاری کر. جس طرح ماں کے پیٹ میں رہ کر تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا ورنہ تو لنگڑا لولا پیدا ہوتا، ایسے ہی آگے قبر کی دنیا ہے. وہاں جانے کے لیے یہاں ایسے کام کر کہ نکیرین جب تیری آنکھیں دیکھیں تو مسکرا دیں، مصطفیٰ جب تیری قبر میں آویں تو مسکرا دیں، اور نم کنومت العروس کا مستہ سنا دیں. پھر دنیا یہ کہہ دے کہ جینا اسی کا نام. وبا نے رحمت بن کے ہمیں آگاہ کر دیا کہ آخری سفر کی تیاری کرو. عزیزان ملت، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے آپ کو پکا مسلمان بناؤ. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے. ایمان والوں سے کہا ایمان لے. ہمیں جب ایمان پہلے سے ہے تو کون سا ایمان لے گا؟ مطلب صاف ہے، گویا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، ٹناٹن مسلمان بن جاؤ. ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم چلو تو تمہاری چال سے عدل فاروقی کی طرح نظر آئے. جب تم چلو تو تمہارے انداز سے رحم عثمانی کی شجاعت نظر آئے. جب تم بولو تو تمہاری بولی میں صداقت صدیق کی جھلک نظر آئے. اور جب تم کفر کے سامنے تلوار اپنی میان سے نکالو تو شجاعت حیدری کا رنگ نظر آئے. تم ایسے مسلمان بن جاؤ کہ دنیا جب تمہیں دیکھے تو تمہارا مذاق نہ اڑائے. اپنے نبی کے ارشادات پہ عمل کرو.
कोविड-19 की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने क्या कहा इस पे नहीं, सबसे बड़े गवर्नर ने क्या कहा, मुस्तफ़ा ने क्या कहा उस पर अमल करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाओ, साथ ही साथ हाथ को साफ करते रहो, ज्यादा हालात तंग हो जाए तो कम से कम, अगर वबा शदीद है आज तो अब तो हर्ड इम्यूनिटी है तो कम से कम 1-2 नेज़े का फासला बना लो। ये सब नबी के इरशादात हैं, ये किसी ऐरू गैरू की बात आप नहीं, अपने मुस्तफ़ा की बात को मान रहे हो, इसी पे अमल करो और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवा करके हिंदुस्तान की हर्ड इम्यूनिटी की तरक्की में आप भी अपना योगदान और साथ दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर तो मेरी होगी, लेकिन जो बात मैं फाइनली कहना चाहता हूँ ये कि मैं देख रहा हूँ कि जितनी मस्जिद की कैपेसिटी है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा लोग आ गए हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर है, कुछ बाहर है, कुछ इधर है, पता नहीं कितनों को जगह मिलेगी। अभी बहुत सारे तामीराती काम इसके आप लोगों को अपने घर को बनाने के लिए तो बहुत मजा आता है, ये लगाने को इंटीरियर करते हैं, ऐसा कर दे। ये अब्दुल्ला का घर नहीं, अल्लाह का घर है। मुझे ज्यादा कहना ना पड़े, आप खुद समझ जाइए कि अपने रब के लिए इस घर की तामीर और इसके दीगर मंसूबाजात की तकमील के लिए आपको क्या करना चाहिए। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पूरे हौसले के साथ हिस्सा लीजिए, क्योंकि यहाँ जो आप हिस्सा लेंगे, जो करेंगे, वो कोई जाने ना जाने, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख भी रहा है, वो जान भी रहा है। मौला करीम इस वबाई सूरत हाल में जहाँ लोगों के हाथ तंग हैं, हम लोगों के रिस्क में इतनी बरकतें अता करे, इसके इस घर की तामीर में खुसूस उतनी बाला हुई हिस्से की कि जो फिनिशिंग का काम है उसे जल्द से जल्द अल्लाह ताला पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोग बैठे रहें। जो हजरत से मुरीद होना चाहते हैं, जो हजरत अल्फाज बोलेंगे आपको वही अल्फाज पढ़ना है, और जो पहले से जो किसी के मुरीद बन चुके हैं वो हजरत के तालीम बनना चाहे तो तालीम बन सकते हैं। ऐसा है कि नमाज 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद मैं फौरन निकल जाऊंगा बगैर मुसाफा किए, क्योंकि ऐसे मौके पर मुसाफा करना हुजूर के इरशादात के खिलाफ। यहाँ मजमा है, 2-4-10 लोग नहीं, मैं निकल जाऊंगा, वो मौका नहीं मिलेगा। आपकी ख्वाहिश थी सिलसिले में दाखिल करना, तो जो लोग मुरीद होना चाहते हैं सिर्फ वही मुरीद होने की नीयत करें, सबको नीयत नहीं करना है, ठीक है। जो तालिब होना चाहते हैं वो तालिब की नीयत करें। जो सिलसिले आलिया अशरफिया में ऑलरेडी हैं, वो अपने पीर से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहते हैं तो तजदीद बैत की नीयत कर लें। जैसे शेखुल इस्लाम का मुरीद है, वो अपने शेख से अपने ताल्लुक़ को और मजबूत करना चाहता है तो वो तजदीद बैत की नीयत कर लें। और जो कुछ नहीं चाहता वो सिर्फ तौबा की नीयत कर ले। तो जिसकी जो नीयत है वो नीयत कर ले और अपने दाएं हाथ पर सीधा हाथ ऐसे रख, ऐसे रख लो, और जो मैं कहूँ उसे दोहराइए। कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्ब व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह, तौबा की अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से तौबा जिन्हें हम जानते हैं, उन गुनाहों से भी तौबा जिन्हें हम नहीं जानते, उन गुनाहों से तौबा जिनको हमने एलानिया किया, उन गुनाहों से भी तौबा जिन्हें हमने छुपा कर किए। ए अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा। और हम माइल होते हैं, ए अल्लाह, तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादिरिया में हाथ पर हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ, जिनका सिलसिला महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान से होता हुआ महबूब इलाही
خواجہ غریب نواز حضور غوث اعظم مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا. اے اللہ ہمیں ان سلسلوں کی نعمتیں برکتیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اٹھا. آمین اللہم آمین. حق لا الہ الا